وفاقی کابینہ کل 27ویں ترمیم کا مسودہ منظور کرے گی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس صبح طلب کر لیا۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے سے متعلق بریف کیا جائے گا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل کل ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جے یو آئی کے بغیر بھی سینٹ میں نمبر پورے۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 ارکان کی حمایت کا یقین ہے۔ حکومت کو اے این پی کے 3 سینیٹرز کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے۔ مزید 6 آزاد سینیٹر بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت جے یو آئی کے سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے علیحدہ ملے۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کے شق 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیمی بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر حتمی مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا۔ رہنماؤں کی آمد شروع۔ صدر آصف زرداری بھی کراچی پہنچ گئے۔ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے اختیارات پر حکومت اور اتحادیوں میں اختلاف۔ پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے خصوصی اختیارات کے مخالف کہتے ہیں ایگزیکٹو میجسٹریٹس 1973 کے آئین اور ذوالفقار بھٹو کے ویژن کے خلاف ہیں۔ قمر زمان قائرہ نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ترمیم سے متعلق تفصیلات میٹنگ میں رکھی جائیں گی۔ پارٹی کا موقف بحث و مباحثے کے بعد ہی سامنے رکھ سکیں گے۔ چھبیسویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہی سنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ جی ایچ کیو آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات چیت۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل۔ ترکی اور قطر مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فوجی آپشن استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملے نہ ہوں۔ بھارت نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ وادی تیرہ میں منشیات کی کاشت و ترسیل جرائم پیشہ عناصر اور سیاسی سرپرستی میں ہوتی ہے۔ اس سے ہونے والی کمائی کا ایک حصہ خوارج کو ملتا ہے۔ وادی تیرہ میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے حوالے سے اہم ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ منشیات کی کٹائی، ترسیل اور منظم نیٹ ورک کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اسی پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی وجہ سے ہوئی۔
DGISPR نے چند روز قبل اس نیکسس کو شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا تھا۔ سیکیورٹی ادارے منشیات کے غیر قانونی دھندے کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نوشہرہ پولیس کا آپریشن فتنہ خوارج کا اہم دہشت گرد انتخاب مارا گیا۔ ہلاک ملزم کانسٹیبل مقصود کے قتل کا مرکزی ملزم تھا۔ دہشت گردی کے دیگر مقدمات میں بھی مطلوب تھا۔ بنو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، فائرنگ سے ایک بچی اور 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر پھر رسوائی کا سامنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا 7 طیارے گرائے گئے، ایک کو نقصان پہنچا۔ حقیقت میں مختصر فوجی جھڑپ کے دوران 8 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ چودھری شجاعت حسین سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ناگزیر ہے۔ چودھری شجاعت بولے سیاسی جماعتوں میں قریبی روابط وقت کی ضرورت ہے۔ ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے چھٹکارا دلانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق ہوا کے دباؤ سے ونڈ اسکرین کو نقصان پہنچا۔ ونڈ اسکرین تبدیل کی جا رہی ہے۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز آف پاکستان کا کہنا ہے طیارے کی تکنیکی ہسٹری ہے۔ انتظامیہ نے خدشات کے باوجود توجہ نہیں دی۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ فیصل آباد میں دوسرا ون ڈے پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 150 رنز کے اندر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ فخر زمان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ بابر اور رضوان کا بلہ بھی نہ چلا۔ جنوبی افریقی بالر برگر نے ٹاپ آرڈر کا صفایا کیا۔ 22 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد سائم ایوب اور سلمان آغا کی 92 رنز کی شراکت نے تھوڑا سہارا دیا۔ سائم 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں ریلیاں اور تقریبات۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے جموں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا 6 نومبر 1947 کا سانحہ جموں بر صغیر کی تاریخ کا بدترین دن ہے، جب بھارتی فوج نے 2,37,000 کشمیریوں کو بہیمانہ تشدد اور نسل کشی کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان جموں کشمیر کے جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو کا آخری روز۔ دفاعی سامان بنانے والے پاکستانی ادارے نیکوپ نے دشمن ڈرون کو جام کرنے کے لیے اینٹی ڈرون گن متعارف کرا دی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں اختتامی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل سمندر سے جڑا ہے۔ PNSC کے بیڑے میں 2 نئے جہاز شامل، 3 مزید جلد شامل ہوں گے۔ پورٹ قاسم پر گرین شپ ریپیئر اینڈ ری سائیکلنگ یارڈ قائم کیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا برونائی کا دورہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سلطان برونائی اور دیگر سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق برونائی کی قیادت نے مسلح افواج کے کردار قربانیوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برونائی کے درمیان دفاعی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ڈیفنس اکیڈمی اور موارا نیول بیس کا بھی دورہ۔ رائل برونائی آرمڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
عوام کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر آباد اور میاں کے لیگی ارکان سے گفتگو، کہا کسان کا ٹری میڈیسن اور دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے۔ مریم نواز برازیل روانہ، بالم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے وزارت داخلہ کو موصول۔ گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ گرفتار 7 افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور سب انسپیکٹرز شامل۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں NCCIA کرپشن سکینڈل کی گونج۔ کمیٹی نے DGFIA کو بریفنگ دینے کی ہدایت کر دی۔ ایجنڈا ان کیمرہ کر دیا گیا۔ کسٹمز کی اسلام آباد میں شہری سے ضبط گاڑی، کراچی میں کمشنر ان لینڈ ریونیو کے زیر استعمال رہنے کا انکشاف۔ کسٹمز حکام نے گاڑی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پشاور کو فراہم کرنے کا بیان ہائی کورٹ میں دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیکٹر کسٹمز اور ممبر لیگل کسٹمز کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ کلیکٹر کسٹمز نے گاڑی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر ہائی کورٹ میں لانے کا بھی اعتراف کر لیا۔ عدالت نے استفسار کیا، جعلی نمبر پلیٹ لگانے کا آرڈر کس نے دیا؟ کلیکٹر کسٹم سے انکوائری رپورٹ بیان حلفی کے ساتھ طلب کر لی گئی۔ سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔